بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور قومیں۔ آج اس کی 34 نمبر قسط ہے۔ تو دوستوں، جیسے پچھلی قسط میں ہم 33 نمبر میں بیان کر رہے تھے ملک الموت اور ادریس کا کہ عمر کے متعلق، تو ملک الموت نے کہا یہ کام تو میرے بس میں ہی نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ انہیں اپنی موت کا وقت بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو کر دو۔ حضرت ملک الموت نے اپنا رجسٹر دیکھا اور فرمایا تم نے جس انسان کے متعلق مجھ سے بات کی ہے وہ آئندہ کبھی نہیں مرے گا۔ فرشتے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی انہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے پاس چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ملک الموت نے کہا تم جاؤ، دیکھو وہ وہاں مر چکا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا کوئی لمحہ اب باقی نہیں ہے۔ وہ سورج کا فرشتہ لوٹ کر آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو مردہ پایا۔ حضرت واہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر روز اتنی عبادت بلند ہوتی تھی جتنی کہ تمام دوسرے لوگوں کی پہنچتی تھی۔ فرشتوں کو اس پر تعجب ہوا اور انہیں ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ملک الموت نے اپنے رب ذوالجلال سے حضرت ادریس علیہ السلام کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملی تو آپ علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ملک الموت کو کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسلسل 3 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کھانے کی دعوت دیتے لیکن ملک الموت جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے۔ تیسری رات حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا جناب آپ علیہ السلام ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں اپنے رب ذوالجلال سے اجازت لے کر تمہاری ملاقات اور تم سے دوستی کرنے آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے کیا ایک کام ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا تم میری روح قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ تم ان کی روح قبض کر لو۔ انہوں نے روح قبض کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے بعد ان کی روح لوٹا دی۔ ملک الموت نے کہا آپ علیہ السلام نے موت کا سوال کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ موت کی تکلیف اور اس کے گہرائی کا ذائقہ چکھ لوں، تاکہ میں اس کے لیے زیادہ تیار ہو جاؤں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے ایک اور کام بھی ہے۔ ملک الموت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا تم مجھے آسمان پر لے جانا کہ میں آسمان، جنت اور دوزخ دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو انہیں آسمانوں پر لے جانے کی اجازت بھی فرما دی۔ جب آپ علیہ السلام دوزخ کی آگ کے قریب پہنچے تو فرمایا ملک الموت مجھے ایک اخراجت ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا تم دوزخ کے دروغے مالک سے کہو کہ میرے لیے دوزخ کے دروازے کھول دے تاکہ میں اس میں داخل ہو کر سب کچھ دیکھ لوں۔ آپ علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ پھر فرمایا جیسے تم نے مجھے دوزخ دکھائی اب جنت بھی دکھا دو۔ آپ علیہ السلام جنت کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کیا تو وہ کھول دیے گئے اور آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر سیر جنت کے بعد ملک الموت نے کہا جناب آپ علیہ السلام یہاں سے چلیے اور زمین میں اپنی جگہ تشریف لے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے ایک درخت سے چمٹ گیا اور فرمایا میں تو یہاں سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا جناب علیہ السلام جنت سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا اور میں اس کا مزہ ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص دوزخ میں وارد ہوگا، میں اس منزل سے بھی گزر چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنتی جنت سے باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت ادریس علیہ السلام میرے حکم سے جنت میں داخل ہوئے تھے اور میرے حکم سے ہی نکلیں گے، اسی وجہ سے میں زندہ ہوں۔
اسی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ تفسیر مزری صفحہ 135 تا 136۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش کے بعد مبعوث ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے اس لیے نہیں کیا کہ انبیاء کرام کی ترتیب میں آپ علیہ السلام کا ذکر نہیں ملا، اس لیے پہلے جو ترتیب عرض کیا اسے ترتیب سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی، آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا اور نبوت کے اعلی مقام پر فیض فرمایا تھا۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافی متفی لکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا شیجہ نسب یہ ہے: نوح بن لامک بن متولد بن خنوک ادریس بن یردیم بن مہللیل بن کینان بن انوش بن شیش بن آدم ابو البشر علیہ السلام۔ امام ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اہل کتاب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا۔ پوچھا، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ ارشاد فرمایا 10 قرن، 10 صدیاں۔ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا عرصہ ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا۔ پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ ارشاد فرمایا گیا 10 قرن۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال ہے۔ اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوئی ہے، جیسے کہ امام محمد بن سعد مطفی اپنی سند کے ساتھ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہیں اور سب اسلام پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں۔ اہل کتاب کا قول یہ ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ وہ بعثت کے بعد اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، پھر ان کے بعد ظالموں پر طوفان آیا، پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ طوفان آنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ وہ 84 سال کی عمر میں ان کی بعثت ہوئی، اور طوفان کے بعد وہ 350 سال زندہ رہے۔ اس حساب سے ان کی عمر 1780 سال بنتی ہے۔ امام ابن جریر اپنے سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا، اگر ہم نے ان کی تصویریں بنا لیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق اور شوق ہوگا۔
سو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی. جب وہ فوت ہو گیا اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کی دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آبا ان تصویروں کی عبادت کرتے تو اسی سبب ان پر بارش ہوتی تھی. سو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنی شروع کر دی. اور امام ابن ابی طاتم نے اروا بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ یقوس، یہوک، سوادا اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ود ان میں سب سے نیک تھے. تو دوستو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے قسط تک کے لیے اللہ حافظ.